بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الجواد علیہ السلام المؤمن يحتاج إلى ثلاثة خصال توفیق من اللہ وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ بھی کیا تھا اور ماہ مبارک رمضان میں جو ہماری کلاسیں اور فقہی احکام کے حوالے سے شرعی احکام کے حوالے سے جو ہمارے لیکچر اور گفتگو چل رہی تھی اس میں کہ انشاءاللہ ہر سیٹرڈے ہر سنیچر رات 9 بجے سے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ لائیو پروگرام کریں گے، جس میں شروع میں 5-7 منٹ شرعی مسئلے پر کسی بھی ایک ٹاپک پر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد دوسرے اخلاقی اور دوسرے دینی شرعی مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مستولانی مسافرت کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو جو ماہ رمضان مبارک کے بعد ہی شروع ہونے والا تھا لیکن ملتوی ہوتا گیا، اور الحمدللہ وہ دن آ پہنچا کہ ہم کو توفیق ہوئی کہ یہ پروگرام ہم شروع کر سکیں گراف ایجنسی کے ذریعے، پیام ٹی وی کے ذریعے، اور ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ممکن ہے کبھی نیٹ ورک وغیرہ کی پرابلم جسے آج ہی پیش آئی یہ پیش آتی رہے، لیکن پوری کوشش یہی ہے کہ ہر سیٹرڈے 9 بجے لائیو جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کوشش یہ ہوگی کہ 9 سے 9:30 بجے تک ہمارا پروگرام ہو، اور اس کے بعد اگر لائیو چیٹ میں کوئی آپ شرعی مسئلہ یا کچھ بھی بھیجتے ہیں تو حتی الامکان اگر اسی وقت ممکن ہوا تو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ورنہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے پھر ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ جس حدیث شریف کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، امام جواد علیہ السلام یعنی ہمارے 9 امام محمد تقی علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے فرزند، آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اس ہفتے کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایک کامیاب زندگی ہم کیسے گزاریں۔ ہاں عزیزوں، یہ بہت ہی مہم پوائنٹ ہے زندگی کا۔ زندگی گزارنا ہنر نہیں ہے، ایک کامیاب اور ایک اچھی زندگی گزارنا یہ ہمارا ہنر کہلائے گا۔ اب رہے گی بات کہ یہیں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کامیاب زندگی اور ایسی زندگی جو کامیاب ہو، باہنر ہو، موفق ہو، جس میں آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہوں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کبھی پیسے کو، کبھی شہرت کو، کبھی عزت کو، کبھی نام و نمود کو، کبھی دوسروں پہ غالب رہنے کو اپنی کامیاب زندگی کا عنوان سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اس وقت کامیاب ہے جب ہم ایک بہت بڑے پیسے والے ہو جائیں، یا ایک ایسے شخص ہو جائیں کہ جس کو سب پہچانتا ہو۔ تو دیکھیں، کامیاب زندگی اسلام کے حوالے سے وہ زندگی ہے، خلاصتاً اگر عرض کی جائے کہ وہ زندگی جو خدا اور اہل بیت کی خوشنودی کے مطابق گزاری جائے، وہ ایک زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی میں آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو، تو وہ زندگی ایک کامیاب زندگی کہلاتی۔ بہت سے ٹاپک ہیں، بہت سے جزئی اور فرعی موضوعات ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم باتیں کریں گے، اشارہ کریں گے۔ اس حدیث کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کریں کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی 3 خصال، مومن 3 خصلتوں کی طرف محتاج ہے، 3 خصلتوں کا نیاز مند ہے۔ یعنی اگر ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہو، ایک ایسی زندگی ہو جو کامیابی کی طرف جا رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر ایجاد کرے۔
اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وواعظ من نفس سے، اور اس کے اندر ایک واعظ اور نصیحت کرنے والا نفس ہونا چاہیے۔ تیسری چیز وقبول ممن ینصح، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی آپ کو کسی اچھے کام کی طرف دعوت دیتا ہے تو آپ اسے قبول کریں۔ اب جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ پہلے 2 4 5 7 منٹ ہم کسی نہ کسی شرعی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ تو اس حدیث میں جیسا کہ آخری فقرے میں اشارہ ہوا کہ اگر کوئی نصیحت کرے تو اسے قبول کریں۔ خود نصیحت کرنا، جسے ہم شرعی عنوان میں اور شریعت میں جس کو عنوان دیا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور پوچھیں، کم پوچھیں زیادہ پوچھیں، لیکن عملی میدان میں یہ مسئلہ ہمارے سماج میں تقریباً وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ بہت ہی ندرت سے عمل ہوتا ہے، جبکہ واجبات دین میں سے ہے۔ امر بالمعروف یعنی کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ آپ کے دوست، احباب، پڑوس، آپ کے گھر میں، ریلیشن میں اگر کوئی اپنے واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، یا خدا نخواستہ اور بھی دوسرے جو واجبات ہیں انہیں ترک کرتا ہے، یا کسی منکر کو انجام دیتا ہے، کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، تو کیا ہم پر واجب ہے شرعاً کہ ہم اسے نصیحت کریں؟ یا نہیں کہ ہم یہ کہہ کے ہٹ جائیں کہ بھائی ہم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنے روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو اپنی عبادات بجا لا رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم دوسرے کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جملہ زیادہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں بھی یہ لوگ کہ ہمیں دوسروں کے اعمال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذمہ دار اس معنی میں کہ آپ اس کو اچھائی کی طرف دعوت نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، اس معنی میں ذمہ دار ہیں، کیونکہ سماج اور معاشرہ کہیں نہ کہیں ایک حد تک ماحول پر بھی چلتا ہے۔ جب ہمارے سماج میں کوئی کسی کو دعوت نہیں دے گا اچھی چیز کی طرف، اچھے کام کی طرف، تو اس کام کے جو اچھائی ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ کم رنگ نظر آئے گا۔ یا اگر کسی بری چیز کو ہم اہمیت نہ دیں کہ کر رہا ہے تو کرنے دو، تو اس کا قبح جو ہے، اس کی جو برائی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے واجبات دین میں سے ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت کرنا اور برائی سے روکنا۔ اب یہیں پہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اسے کہیں گے تب بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا، یا امکان کم پایا جاتا ہے کہ اثر ہو، تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، سب سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ اگر کوئی شخص معروف کو ترک کر رہا ہے، یعنی واجبات کو ترک کر رہا ہے، یا منکر کو انجام دے رہا ہے یعنی گناہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اس عمل سے دلی طور پر بیزار ہو۔ انزجار قلبی جسے فقہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی آپ دلی طور پر آپ کا دل بیزار ہو کہ کیوں یہ عمل انجام نہیں دے رہا ہے، واجب کو کیوں ترک کر رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، روزے کیوں نہیں رکھ رہا ہے، یا برعکس فلاں گناہ کیوں کر رہا ہے، چوری کیوں کر رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، غیبت کیوں کر رہا ہے۔ یہ انزجار قلبی یعنی دل سے ہم اس کی مذمت کر رہے ہوں کہ اس کا یہ کام غلط ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام افراد پر واجب ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ عمل میں بھی کیا ضروری ہے کہ ہم اظہار کریں، یہ تو دل سے ہو گیا۔ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، برائی دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی برائی کرے یا نہیں کرے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انزجار قلبی ایک مومن کے اندر پایا جانا چاہیے، اس کا دل برائی سے بیزار ہو۔ اگر واجب ترک ہو رہا ہے تو اس شخص کے عمل سے، اس عمل سے جو وہ واجب کو ترک کر رہا ہے، اس کا دل بیزار ہونا چاہیے کہ یہ غلط کر رہا، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ اظہار میں ہے کہ ہم اپنی ناراضگی کا اظہار اس سے کریں۔ تو اب یہیں پہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں پتہ ہے کہ اثر نہیں ہوگا، تو اثر نہیں ہوگا کہنا واجب نہیں ہے،
کہ آپ اس سے کہیں، لیکن اپنے عمل سے بھی اظہار بیزاری آیت اللہ سستانی کے ہاں بنا بر احتیاط واجب لازم. یعنی ایک ایسے شخص کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں جو منکر کو انجام دیتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے یا واجبات انجام نہیں دیتا، اور آپ گویا ایسا گزر جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی تھا ہی نہیں، یا اس سے اس طریقے سے مل رہے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو ایک اچھا انسان، ایک مومن ہے. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. کہتا ہے آپ، یعنی آیت اللہ سستانی کے یہاں یہ ہے کہ بنا بر احتیاط واجب آپ اپنے عمل سے بھی اظہار بیزاری کریں. یعنی جو مومن بعمل ہے اس سے ملنے کا انداز، اور ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا یا دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے ملنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. ایسا لگے کہ بھائی تم ہمارے گروپ کے نہیں ہو، تم ان افراد میں سے نہیں ہو کہ جن کا احترام ہونا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے. تم تارک الصلاۃ ہو، تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تم روزے نہیں رکھتے ہو. اپنے عمل سے بہت زیادہ جسے کہیں کہ اس کو اپنی آغوش میں نہ لیں، بہت زیادہ اسے لفٹ نہ کرائیں، تاکہ اسے بھی لگے کہ ہاں بھائی میرے اندر کچھ کمی ہے جو یہ لوگ ہمیں احساس دلا رہے ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنے پاس سے بھگائیں یا اس کی توہین کریں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن کہیں نہ کہیں اسے احساس ہونا چاہیے کہ مجھے ایسے افراد جو نیک ہیں، جو نماز روزے کے پابند ہیں، جو واجبات کے پابند ہیں، واجبات صرف نماز روزے تک نہیں ہے، گناہ صرف جھوٹ، غیبت یا اس سے بڑے جسے کہیں شراب پینا یا ایسے گناہ نہیں ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، بہت سے واجبات ایسے ہیں جنہیں ہم ہلکا سمجھتے ہیں. تو خیر جس کی اہمیت جتنی زیادہ ہے، جیسے نماز روزے اور دوسرے عبادات اصول دین، فروع دین ہیں، یا جن گناہ کی اہمیت جتنی زیادہ ہے اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر اظہار بیزاری ہونی چاہیے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کے مختصر مسائل ہیں. تفصیلی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ امر بالمعروف کیسے کریں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نرم لہجے میں اگر امکان یہ پایا جاتا ہے، احتمال تاثیر ہے، تو واجب ہے کہ ہم اسے کہیں. لیکن اگر نہیں، آپ مطمئن ہیں کہ اثر نہیں ہونے والا ہے، تو عمل سے اپنے اظہار بیزاری کرنا. دل میں تو دل میں بیزاری رکھنا واجب ہے، لیکن عمل سے اظہار بیزاری کرنا بھی بنا بر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے ہاں ضروری ہے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ منکر سماج میں رائج ہو. واجبات کا ترک کرنا، جو کہ ترک واجبات ہے، وہ سماج میں رائج ہے. جناب داؤد پہ وہی ہوئی کہ ہم آپ کی قوم پر عذاب نازل کریں. تو کہا پروردگار عذاب سب پہ نازل کر رہا ہے؟ کہاں سب پہ نازل کر رہا ہے. کہا کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ سب برے ہیں. کہا سب تو برے نہیں ہیں، آدھے یا آدھے سے زیادہ بھی اچھے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں وہ بروں کو اچھائی کی طرف دعوت نہیں دیتے. تو کہیں نہ کہیں اچھوں کی بھی کوتاہی ہے، جو برائی میں اپنے مصروف ہیں اور ہم انہیں توجہ نہیں دلاتے، انہیں علم نہیں ہے یا جاہل ہیں، معلومات نہیں ہے. وہ بھی ضروری ہے. آپ کے پاس علم ہے، اسے علم نہیں ہے تو بتائیں. سامنے کوئی ایسا شخص پیش آ جاتا ہے جو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی منکر انجام دے رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اسے علم دیں. ایسا نہیں ہے علم صرف عالم پہ دینا واجب ہے. ٹھیک ہے، عالم ایک اس شخص کا اس مرحلے کا اور اس کام میں اس کا پروفیشنل ہے اور اسے کرنا چاہیے، ذمہ داریاں اس کی زیادہ ہیں. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن منکر خواہ اس معنی میں ہو کہ اسے روکیں یا یہ کہ اسے بتائیں کہ یہ منکر ہے، ہر شخص کی شرعی ذمہ داری. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مسائل تھے. اگر کہیں پہ کنفیوژن رہ جاتا ہے تو آپ لائیو چیٹ میں، ہماری ویڈیو میں جو چیٹ ہے یوٹیوب پہ، اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں، یا نمبر بھی ہمارے ماہ رمضان کے جو پروگرام تھے اس میں ہمارا نمبر، اس پہ بھی انشاءاللہ نمبر ہمارا آتا رہے گا. تو اس پہ بھی آپ واٹس ایپ کر کے شرعی مسئلے کو اگر کوئی کنفیوژن رہ جاتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حدیث کا پہلا فقرہ جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ سے توفیق لیں. دیکھیں اللہ سے توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ توفیق من اللہ. مولانا ہمیں توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اب گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے. مولانا ہمیں توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں. مولانا ہمیں توفیق ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم کو توفیق نہیں ہے کہ ہم کریں ایسا. تو کیا توفیق ایسا ہے کہ خدا کسی کو بھی دے دے اور کسی کو نہ دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا.
اگر ایسا ہو کہ خدا کسی کو بھی توفیق دے دے اور کسی کو بھی نہ دے تو نعوذ باللہ خدا کی عدالت پر اعتراض ہوگا اور خدا کی عدالت پر حرف آئے گا کہ خدا نے کسی کو توفیق دے دی اور کسی نے نہیں دی۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری کوشش، ہمارے والدین کی کوشش ہماری توفیق میں مؤثر ہوتی ہے۔ صرف ہماری نہیں، والدین کی بھی کوشش مؤثر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کسی گفتگو میں عرض کریں گے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں کتنا قبول ہوتی ہے، والدین کی کوشش تربیتی حوالے سے بچوں کی تربیت میں کتنا مؤثر ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری کوشش، ہمارے والدین کی کوشش اور تلاش ہماری تربیت اور ہماری توفیق میں کامیاب زندگی گزارنے میں مؤثر ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے ہے ہی نہیں مگر کہ وہ جو کوشش کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو خدا آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا۔ آپ ایک قدم خدا کی طرف جاتے ہیں، خدا 70 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ادھر سے مدد ملتی۔ تو اب یہی قدم اٹھانا، پہلا قدم اٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نہیں کہے گا کہ آپ پہلا قدم اٹھائیے، خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جس شرائط میں، جس ماحول میں، جس کلچر میں، جس تہذیب میں پل رہے ہیں وہیں سے آپ اپنی بندگی کا آغاز کریں جو آپ کے لیے ممکن ہے، اور وہیں سے آپ اپنی کوشش اور تلاش کو شروع کریں، تو پھر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے تو ہم کیسے کریں، تو یہ خدا کو قصوروار ٹھہروانا ہے، جبکہ خدا عادل ہے اور خدا نے کسی کو مجبور نہیں قرار دیا ہے۔ ہر انسان اپنی کوشش اور تلاش سے، یہ اور بات ہے کہ کوشش اور تلاش میں خود کوشش بھی ہے، خود انسان کی دعائیں بھی ہیں، خود والدین کی دعائیں ہیں، احبا کی دعائیں ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کی کامیابی میں چہ بسا مؤثر ہو اور توفیق کے شامل حال ہونے میں۔ لیکن سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ اگر ہم نے نہیں توفیق کے لیے اور کامیابی کے لیے قدم نہیں اٹھایا تو پھر خدا ہمیں زبردستی کامیابی نہیں دے گا۔ خدا کی سنت میں ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کسی کو غیب سے یا کسی کو اپنے ارادے تکوینی سے، وہ 14 معصومین تھے، وہ بھی ان کے اندر وہ شرائط، وہ کمال، وہ چیزیں پائی جاتی تھی، اس پہ ہماری بھی گفتگو نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا نور و منور کیسے بنا کے بھیجا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزاریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگیں، توفیق من اللہ۔ جب ادھر سے توفیق اور عنایت ہو گئی تو پھر ہم اپنی زندگی کے ایک مرحلے کو سمجھ لیجئے کہ حل کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ کامیابی عزیزوں، کامیابی وہ چیز نہیں ہے جو بہت سے مواقع پہ ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ پیسہ ہو جائے تو یہ کامیابی ہے، بہت زیادہ شہرت ہو جائے تو یہ کامیابی ہے، نہیں۔ کامیابی اس وقت آپ کی کامیابی کہلائے گی کہ جس وقت آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور رہی ہو۔ آپ دنیا میں تو آگے جا رہے ہیں لیکن آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ ممکن ہے بظاہر آپ کے دوست، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے افراد آپ کے ساتھ جھوٹتے بیٹھتے تھے، انہوں نے یہ ظاہری چیز بھی دنیا کے حاصل نہیں کی تو وہ کہیں ہاں بہت کامیاب ہے بھائی، اس کی زندگی تو بہت کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب زندگی کا معیار یہی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی کامیابی کے ضمانت کو فراہم کریں، اور وہ اعمال جو کامیابی کی طرف لے جائے آپ کو آخرت کی دنیا کے ساتھ ساتھ، اسے اگر آپ بجا لاتے ہیں تو وہ حقیقی کامیابی کہلائے گی۔ ورنہ ایسی کامیابی تو پھر تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو سب مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، جو بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ تو کامیابی کی جو تعریف ہے ہمارے سماج میں، بالخصوص ہمارے شیعہ سماج میں، بالخصوص ہمارے شیعہ مذہبی سماج میں، کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف، وہ بدلنی نہیں چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ گھر میں کس چیز کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں وہی چلے گا۔ جب بڑا ہوگا سوچے گا کہ اس چیز کو حاصل کرنا ہی زندگی کامیابی۔ اب اگر گھر میں یہ صبح سے شام تک بات ہو رہی ہے، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، یا اگر اور بھی فیملی کے بڑے افراد ہیں کہ کہاں سے پیسہ لائیں، کہاں سے کھینچیں، کہاں سے بڑھائیں، کہاں سے شہرت حاصل کر لیں، کس کو بیوقوف بنا لیں، تو اب وہ بچہ جو اس گھر میں پل رہا ہے وہ سوچے گا کہ زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ پیسہ حاصل کر لیں۔ لیکن جس گھر میں
رزق حلال حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی، اطاعت، گناہ سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا وغیرہ وغیرہ، جس گھر میں یہ ماحول پایا جا رہا ہو کہ یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو کامیابی ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہے، ورنہ یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، تو وہ بچہ بھی ویسے ہی سیکھتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی کامیابی میں ہمارے یہاں اچھی چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں، بہت سی اچھی چیزیں ہیں، شامل ہیں۔ بہت سے گھرانوں میں ایسا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی نہیں ہے، صالح نہیں ہوئی، جبکہ وہ ڈگری کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک کامیابی کی طرف جائے، کیونکہ دیکھیں یہ پورا سماج انسان کے بدن کے اعضاء کی طرح ہے، چاہے وہ ہمارا شیعہ سماج ہو بلکہ پورے انسانیت کا سماج، وہ سب ایک دوسرے پہ مؤثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مفصل گفتگو ہماری جاری رہے گی مختلف عناوین پہ، پھر ہم انشاءاللہ ڈیپ اور جزئی اور فرعی مسائل میں جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ تحلیل و بررسی کریں گے کہ کیسے کون سی چیز کہاں مؤثر ہوتی۔ تو عزیزوں، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا سماج ایک پیکر کی طرح ہے۔ انسان کا بدن میں کتنے اعضاء ہیں؟ آپ کہیں گے ہزاروں عضو ہیں انسان کے بدن میں۔ پھر یہ کیسے چلتے ہیں؟ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر انگلی میں تکلیف ہوگی تو برین یعنی دماغ تک احساس ہوگا کہ ہاتھ میں انگلی میں تکلیف ہو رہی، پیر کی انگلی میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دماغ تک اس کا احساس ہے، اس کا اثر ہے۔ اگر بدن کے پیر میں یا ہاتھ میں کوئی آپ کو سکون پہنچ رہا ہے، کوئی دوا لگائے ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، تو اس کی احساس آپ کے دماغ تک ہو رہا ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ پورا عضو جو پیکر انسان کا ہے ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بنی آدم ز اعضاء یک پیکرن، بنی آدم ز اعضاء یک پیکرن و در آفرینش ز یک گوہرن، کہ بنی آدم جو ہے ایک پیکر یعنی ایک عضو، ایک بدن کا جو ایک بدن ہے اس کے اعضاء ہیں، یعنی ایک عضو میں بھی تکلیف ہوگی، ایک عضو بھی اگر فاسد ہوتا ہے، اگر آپ کی ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے اور ناخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو اس کا احساس اور اس کا اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے، روحانی طور پر اور مزاج ہر لحاظ سے۔ ایک بدن اگر فاسد ہو تو ایک حصہ فاسد ہوتا ہے تو تمام جہاں پر اثر رکھتا ہے۔ تو یہی اسی طرح ہمارا سماج ہے، پوری انسانیت کا سماج، دائرے کو محدود کرتے جائیں پورے اسلام کا سماج، اور محدود کرتے جائیں ہمارے شیعہ کا جو سماج ہے خاص طور پر، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے جتنا قریب ہیں وہ سماج ہمارے اوپر مؤثر ہے۔ اب کیسے مؤثر ہے تکوینی طور پر، سائیکولوجک طور پر، انشاءاللہ پھر اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک سماج کے طور پر ہم ہیں، کامیابی اس وقت ہوگی جب ہمارا سماج کامیابی کی طرف جائے۔ ایک شخص کامیابی کی طرف اگر جانا چاہے، خیر اللہ نے کسی کا ہاتھ نہیں باندھ رکھا ہے، کوئی محدود نہیں ہے کہ کوئی نہیں گیا تو ہم نہیں جا سکتے یا کوئی گیا تو ہم جائیں گے، مجبور نہیں ہے، لیکن 100% ایک اچھا سماج جس میں نیکی، بھلائی، اچھے کام، اللہ کی بندگی، اطاعت اور دیگر جو مسائل ہیں وہ تمام چیزیں رائج پائی جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایک بدن کے تمام اعضاء جب صحیح و سالم ہوں تو وہ بدن بانشات ہوتا ہے، وہ بدن اپنے ہدف اور اپنے مقصد کی طرف حرکت کرتا ہوا چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا سماج کا ہر عضو اور ہر حصہ ایک اچھا اور نیک ہوگا تو یہ سماج ایک کامیابی کی طرف جو جائے گا وہ ایک فردی کامیابی سے بہت اس کے اندر ڈفرینس اور فرق آئے گا۔ تو کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے اعمال صحیح کر لیے تو کافی نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو دوسروں کی کامیابی بھی ہماری کامیابی پر مؤثر ہے، اثر رکھتی ہے۔ ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں کافی ہے، گھر میں دوسرے افراد جیسے رہتے رہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کے دوسرے اعضاء ممبر، گھر کے جو ممبر ہیں، دوسرے جو افراد ہیں، اگر کسی غلطی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا، نہیں، پہلے تو شرعی ذمہ داری، جیسا کہ ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر واجب ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے ایک سماج کو، جو اپنا ہمارا سماج ایک اچھا سماج، ایک نیک سماج بنائے۔ بہت سے اس کے فوائد ہیں جو ہماری زندگی میں نظر آئیں گے اور اسے ہم تجربہ کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کتنا مؤثر ہے ایک دوسرے کے عمل، ایک دوسرے کے اس پر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودها الناس والحجارہ، آپ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ دیکھ کتنا اچھا فارمولہ قرآن نے دیا ہے تو ایک جملہ، لیکن اتنا اچھا فارمولہ ہے کہ بس یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان اگر یہی سوچ لے تو پورا معاشرہ، پورا سماج ایک اچھا اور نیک سماج ہے۔ کیونکہ ہم نے بہت سے والدین کو دیکھا ہے، خود حجاب کرتے ہیں، بچی بے حجاب گھوم رہی، خود نماز پڑھتے ہیں، بیٹا بے نمازی ہے۔ قرآن نے ایک فارمولہ دیا ہے، ہر شخص سوچ لے کہ ہمیں اسی فارمولے پہ عمل کرنا ہے اگر ایک کامیاب معاشرہ اور کامیاب زندگی ہم چاہتے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ بچائیے اپنے کو، اپنے نفس کو، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال میں سب سے پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے۔ آپ کہیں گے بھائی بہن، وہ بھائی بہن آپ کے والد کے بیوی بچوں میں آتے ہیں۔ تو آپ سے جب خطاب ہو رہا ہے یعنی آپ اپنے اہلیہ اور اپنے بچے، آپ کے بھائی بہن آپ کے والد کے اہل و عیال میں آ جائیں گے۔ تو آپ بچائیے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ ناس، لوگ جلائے جائیں گے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اس کا ایندھن جس میں جلائے جائیں گے لوگ، اور کیا جلے گا؟ پتھر جلے گا۔ تو قرآن نے ایک فارمولہ دیا کہ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا فارمولہ؟ کہ ہم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ بہت سے، اب آپ یہی سوچ لیں کہ ہمارا اسی شہر میں، شہر لکھنؤ میں بطور مثال 5 لاکھ شیعہ زندگی گزارتے ہیں، جس میں کم از کم بطور مثال 1 لاکھ فیملیز ہیں۔ 1 لاکھ فیملیز ہیں۔ خب اگر 1 لاکھ فیملی، ہر فیملی یہ سوچے کہ مجھے اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنی ہے، تو پورا سماج اصلاح کی طرف جائے گا نہیں جائے گا؟ وہ تو بعد میں ہے کہ اگر کوئی بگڑ گیا، کوئی برے راستے پہ چلا گیا تو پھر ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ لیکن اگر صرف ہم اپنے ہی اہل و عیال سے شروع کرتے ہیں اور 1 لاکھ فیملیز یہ سوچتی ہے کہ ہمیں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اصلاح پر چلنا ہے، پہلے خود اور اس کے بعد اہل و عیال، پورا سماج ایک نیکی کی اچھائی کی طرف جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب زندگی بھی اللہ کی بندگی میں ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے میں نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنا، تلاش کرنا بے شک ہماری شرعی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس طریقے سے دنیا کے پیچھے جائیں کہ ہمارا نفس مطمئن ہو، شام میں آئیں تو ٹینشن نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، اور ہمیں یہ اطمینان ہو کہ جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیں ملے گا۔ وہ اطمینان، وہ سکون اگر آپ کو چاہیے دنیا کی کامیابی میں تو وہ اللہ کی بندگی میں ملے گا، وہ اس دستور پر عمل کرنے پہ ملے گا جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے۔ کتنے ابھی آج ہی جو کورونا کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، کتنی فیملیز پریشان ہیں، کتنے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی جو جس مشکل سے روبرو ہے اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، بدبختی آ گئی، پریشانی آ گئی، وبا آ گئی۔ خب کیا ہم یہ شکوہ شکایت کرنے سے کیا ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی؟ یا ہمیں سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مفصل گفتگو کریں گے، کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، نہیں، فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے جملے میں۔ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، جو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ صحیح چیز ہو سکتی ہے، اگر اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ غلط ہو سکتی ہے۔ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی جو مصلحت پروردگار اور جو قسمت، جو تقدیر آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ قطعاً یقیناً آپ کے لیے بہتر اور وہی اچھائی اور نیکی ہے آپ کے لیے۔